ویلکم بیک. پروگرام میں آگے بڑھیں گے، بات کریں گے ایک اہم ٹاپک پر، اور وہ ہے طاغوتی طاقتیں یا طاغوتی نظام. یہ الفاظ ہم اکثر سنتے ہیں مگر ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ اس کا مطلب بھی نہیں سمجھتے کہ یہ کیا ہے. تو طاغوت کسے کہتے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے، یہ جانیں گے ہم اپنے گیسٹ سے. جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپیشلسٹ قرآنک اسٹڈیز عبدالسلام عارف صاحب. عبدالسلام صاحب ویلکم ٹو سنو پاکستان. سر کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ، الحمدللہ سب خیریت. تو عبدالسلام صاحب ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں طاغوت کیا ہے؟ جی بسم اللہ اور ان الرحمن طاقتوں سے الرحیم. کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم بالکل سارا بتائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں جس طرح اینتھروپولوجسٹ نے انسان کو ڈیفرنٹ طبقات میں تقسیم کیا ہوا ہے، جی تو سملرلی اللہ نے انسان کو دو کلاسز میں یا دو طبقات میں تقسیم کیا ہوا ہے. اللہ کے نزدیک انسان کے دو ہی طبقے ہیں، اور اس کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 بڑا کیٹیگوریکلی اللہ نے کہہ دیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں. صحیح. یعنی جنہوں نے اللہ کو مان لیا وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں. اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا وہ طاغوت کے اولیاء ہیں. اوہ، یہ دو ہی طبقے ہیں، ایک طرف اللہ کے اولیاء ہیں، ایک طرف طاغوت کے اولیاء. یہ طاغوت اتنی اہم چیز ہے کہ اسے ہمارے علماء نے پتہ نہیں کیوں اگنور کیا. اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو بہت سارے معاملات سمجھ آ جاتے ہیں کہ یہ چکر کیا ہے. صحیح. کہ دو طبقات ہیں، ایک طبقہ اللہ کا اولیاء کا ہے، ایک آگے اللہ اسی آیت میں کہتے ہیں کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور جو طاغوت کے اولیاء ہیں وہ کیا کرتے ہیں. کیونکہ یہ ایکچوئل یہ دو نظام ہیں، ایک اللہ کا نظام ہے، ایک اللہ کے علاوہ جو بھی نظام ہے اللہ اس کو طاغوت کہتا ہے. صحیح. اب یہ نظام تو ہیں لیکن اس نظام کے آپریٹر جو ہیں وہ انسان ہیں. کوئی باہر سے اس کو آپریٹ نہیں کر رہا، انسان ہی ان دونوں نظاموں کو آپریٹ کر رہے ہیں. یہ بالکل سورہ بقرہ میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ انسانوں کو ظلمات سے نکالتے ہیں اور روشنی کی طرف لے آتے ہیں. بے شک. من الظلمات الی النور، یعنی یہ کفر سے نکالتے ہیں اور ایمان کی روشنی کی طرف لے آتے ہیں. اور جو طاغوت کے اولیاء ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کو نور سے نکالتے ہیں اور ظلمات میں لے جاتے ہیں. یہ بڑا امپارٹنٹ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب دیکھیں چلیں یہ تو ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، ہم جو مسلمان ہیں ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور ان کو ایمان کی طرف بلاتے ہیں. لیکن طاغوت کا جو کام ہے نا جی، طاغوت کا کام مسلمانوں کو شکار کرنا ہے. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بہت امپارٹنٹ ہے. طاغوت کی اسائنمنٹ ہی یہ ہے کہ ایمان سے لوگوں کو نکالنا ہے اور ظلمات کی طرف لے جانا ہے. جی. یہ اس کی اسائنمنٹ ہے. طاغوت کا شکار مسلمان ہے، طاغوت مسلمانوں پہ آپریٹ کرتا ہے. اور مسلمانوں کو اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک بچہ مسلمان ہو، بہت کم ہوتا ہے کہ وہ کہہ دے جی میں کافر ہو گیا ہوں، عیسائی ہو گیا ہوں، یہودی ہو گیا ہوں، بہت. لیکن طاغوت کے دوسرے جو ہتھیار ہیں جو آگے چل کے میں آپ کو بتانے والا ہوں، وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. صحیح. اور اس طاغوتی نظام کے اوپر پوری جو بحث اللہ نے کی وہ سورۃ النساء میں کی. سورہ نساء میں، اور اس بحث کو شروع کرتے ہوئے اللہ نے ایک بڑا خوبصورت طاقتور جملہ کہا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کی کوئی سختی نہیں، بے شک. کوئی جبر نہیں ہے اس میں. جس آپ کا جی چاہے جو مرضی دین اختیار کریں، میرا دل چاہے میں جو مرضی دین اختیار کروں، کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ یہ دین اختیار کرو. اب سب سے پہلے دین کیا ہے؟ جی. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ یہاں سمجھایا جائے کہ دین کیا ہے. انسان کی جو زندگی ہے نا جی، اس کے 5 ہی سفیئرز ہیں. وہ چاہے وہ معاشرتی زندگی ہے، چاہے وہ انفرادی زندگی ہے، گروہی ہے، اجتماعی ہے، کلاس میں بیٹھے ہیں، ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں. اس کے 5 ہی جو ہے نا یہ سفیئرز ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. پہلے نمبر پہ ہے اعتقادی نظام، کہ جس کو ہم ریلیجن بھی کہتے ہیں. جی. ٹھیک ہے، ہر معاشرے کا، ہر بندے کا ایک اعتقادی نظام ہوتا ہے. مذہب اور دین میں یہ فرق ہے. مذہب صرف اعتقاد ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، دین مذہب جو ہے وہ دین کا ایک جز ہے. صحیح. ان 5 اجزاء میں سے ایک جز جو ہے اس کا نام مذہب ہے. مذہب ہے. ٹھیک ہے، اس کو اعتقادی نظام کہتے ہیں. اعتقادی نظام کے بعد آ جاتا ہے اخلاقی نظام، اخلاقی کے بعد آ جاتا ہے معاشرتی نظام، معاشرتی کے بعد آ جاتا ہے معاشی نظام، صحیح. اور معاشی کے بعد جاتا ہے عملی نظام، کہ اس کو ان سب کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے.
یہ 5 ہی سفیر ہیں ہر انسان کے. آپ اپنی زندگی پہ غور کر لیجئے گا, اپنے گروہ میں کر لیجئے گا. اعتقاد ہے, اخلاقیات ہے, آپ کی معاشرت ہے, رہنا سہنا, ٹیبوز, آپ کے نامز, رسم و رواج, جو کچھ بھی ہیں, یہ سارا معاشرتی نظام میں آتا ہے. آپ کا معاشی نظام ہے, آپ کی اکنامکس کیسے چلتی ہے, آپ کا فائنینشیل پیٹرن کیا ہے, آپ کیسے کماتے ہیں, کیسے خرچ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ وہ کون سے رولز بناتے ہیں ان سب کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو یہ دین ہوتا ہے. بالکل صحیح. اس کے یہ 5 اجزاء ہیں. مذہب ایک فیکٹر ہے. اب اللہ کا جو نظام ہے, اللہ نے اس کا نظام کا نام, اس دین کا نام اسلام رکھا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب اسلام ان 5 چیزوں کا مجموعہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایک پہ نہیں. اعتقاد کا بھی ہے, اخلاقیات کا بھی ہے, معاشرت کا بھی ہے, معاشیات کا بھی ہے, اور عملی بھی ہے. کمپلیٹ کوڈ آف کمپلیٹ. مثلا اس کو آپ کوڈ آف لائف نہیں کہہ سکتے, بلکہ میں اس کو کہتا ہوتا ہوں اٹ از اے لائف سٹائل, کہ انسان کا لائف سٹائل ان 5 چیزوں پہ مبنی ہوتا ہے. اب ہر وہ نظام جس کا ماخذ اللہ تعالیٰ ہو, ہر وہ قانون, ہر وہ رول, ہر وہ معاشرہ, ہر وہ اخلاق جس کا ماخذ جو ہے, جو سورس ہے, وہ اللہ سے اوریجنیٹ ہو رہا ہو, تو وہ اسلام ہے. اور اللہ کے علاوہ اگر کسی اور سے اوریجنیٹ ہو رہا ہو تو وہ طاغوت ہے. سر یہ بڑی حیران کن بات ہے. پھر تو بڑے بڑے نظام رائج ہیں دنیا میں, بڑے وہ سارے کے سارے. جی, ہر وہ نظام جس کی ابتدا یا جس کا ماخذ اللہ نہیں ہے وہ طاغوت ہے. بالکل. ہر وہ قانون سازی جس کا ماخذ اللہ اور اس کا رسول اور قرآن نہیں ہے وہ طاغوتی قانون ہے. اب اللہ نے یہاں پہ انسان کو کھلی چوائس دے دی. سورہ حشر میں فرمایا کہ اما شاکرن و اما کفورا, جو چاہے مجھے مان لے, جو چاہے میرا انکار کر دے. یہاں سورہ نساء میں کہا کہ لا اکراہ فی الدین, میں نے کوئی جبر نہیں رکھا تمہارے اوپر, تم جون سا مرضی نظام چوز کرو. اور پھر آگے جا کے اللہ نے کہا, جب اس کی وضاحت کی تو فرمایا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جن کو میں نے کتاب کا تھوڑا سا حصہ دیا تھا, میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں نا کہ کتاب قرآن ہی ہے, ہر نبی کو قرآن ہی ملا. کسی کو 1 آیت ملی, کسی کو 2 ملی, کسی کو 4 ملی, کسی کو 5 ملی, کسی کو 10 ملی, 20 ملی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورے کا پورا نازل کیا گیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جن کو میں نے کتاب کا کچھ حصہ دیا, یہ جبت اور طاغوت کو فالو کرتے ہیں. اب یہاں ایک نیا لفظ آیا, جبت. ٹھیک ہے, یعنی اس سے پہلے اللہ نے کہا کہ یہ جو یہود اور نصارہ جتنے بھی لوگ ہیں, یہ جتنے بھی ریلیجن ہیں, یہ سارے ان کا سارے کا جو ریجن ہے نا جی, یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوا ہے. انہوں نے بدلا ہے اس کو. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ نے کہا میں نے دنیا کی ہر قوم کے اوپر ایک رسول بھیجا ہے. بالکل. تو یہ جتنے بھی نظام آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ سارے کے سارے شروع اللہ سے ہی ہوئے, لیکن انہوں نے بدل کے اس کو دیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جبلت نہیں, جبت اور طاغوت کو فالو کرتے ہیں. جبت کیا ہے؟ جتنی بھی سپرسٹیشنز ہیں نا, یہ جبت ہے. یہ جادو, ٹونا, فال, ہاتھ دکھانا, ستارے کی چال دکھانا, یہ پتھر مجھے راسخ ہے, یہ نہیں راسخ ہے. مثلا اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کے اوپر بھروسہ کرنا اپنی قسمت کے لیے, یہ جبت ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جبت اور طاغوت کو فالو کرتے ہیں. یعنی ان کا جو سسٹم آف بلیو ہے وہ بھی جبت پہ ہے, اور جو ان کا سسٹم آف رولنگ ہے وہ بھی طاغوت کے اوپر ہے. اور یہ لوگ, ان کا نعرہ کیا ہے؟ آگے اللہ کی اس آیت میں کہتے ہیں ان کا نعرہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں ان سے جو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب آپ آج کے سینیریو میں یہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, کہ جو بھی اللہ کے ساتھ جڑتا ہے اس کو کس طرح ہماری سوسائٹی میں لیا جاتا ہے, اور جو اس کی طرف جڑ جاتا ہے اس کو کس طرح لیا جاتا ہے. پھر آگے جا کے اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو طاغوت کو فالو کر رہے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے, ہم آپ پر ایمان لے آئے, ہم اس پہ بھی ایمان لے آئے جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنے قوانین جو ہیں وہ اللہ کے مطابق بنائیں تو یہ منہ پھیر کے چل پڑتے ہیں. دراصل یہ طاغوت کے پیروکار ہیں. اب اپنی سوسائٹی پہ اس آیت کو لاگو کریں. یہ میرا خیال ہے سورہ نساء کی
آیت نمبر 60 ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو ذرا اپنی سوسائٹی پہ لاگو کریں کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں, میں کتاب کو مانتا ہوں, میں سب کو مانتا ہوں, لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ قرآن اور قانون کے مطابق کریں تو وہ منہ پھیر کے چل پڑتے ہیں. تو دراصل یہ طاغوت ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہماری مسلمان امہ کو. اور طاغوت جو ہے وہ اپنا جال پھیلاتا ہے, جال پھیلا کے مسلمانوں کو شکار کر کے اپنی طرف لے جاتا ہے. اور اسی کو آگے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں بھی ایک آیت ہے طاغوت کے بارے میں, اس میں بھی اللہ نے یہی کہا کہ یہ جو طاغوت کے پیروکار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ بری طرح عذاب دے گا. اور جو اجتناب کرتے ہیں طاغوت سے, اللہ نے کہا میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ طاغوت سے اجتناب کرو, اور جو طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں اے میرے پیغمبر میرے ان بندوں کو میری طرف سے خوشخبری دے دیں. اب دیکھیں دنیا میں جتنے بھی نظام یہ ساری وہ جو 5 سسٹم ہے نا, میں نے اس کے بارے میں آپ کو بات اسلام صاحب سوری فار دی انٹرپشن, یہی سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اب طاغوت کا جو راستہ ہے تو وہ پھر بہتر کا یا بہتری یا بھلائی کا راستہ تو نہیں رہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر تو کسی صورت میں بھی آپ بھٹک رہے ہیں. لیکن دنیا میں کئی اس وقت نظام ایسے رائج ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بہترین انداز میں نافذ کیے گئے ہیں اور وہاں کی سوسائٹی, وہاں کا معاشرہ اسے فائدہ بھی بھرپور. یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 میں یہی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان سے ایمان لانے والوں سے بہتر ہے. دراصل وہ بہتر نہیں ہے. اب دیکھیں طاغوت آپ کو شکار کیسے کر رہا ہے. طاغوت آپ کو لبرلزم سے شکار, لبرلزم طاغوت کا نعرہ ہے, ٹھیک ہے, سیکولرزم, کمیونزم, ایتھیزم, ٹھیک ہے, لیسبینزم, ہومو سیکشوالٹی, ڈانس, پارٹیز, جو کچھ ہے یہ پھینک رہا ہے اپنا جال جو ہے انسان مسلمانوں کے اوپر, اور ان کو کھینچ رہا ہے. پھر آپ سورہ بقرہ کی آیت پہ چلے جائیں کہ یہ من الظلمات الی النور, وہ ایمان والے کرتے ہیں, اور من النور الی الظلمات, نور سے ظلمات کی طرف انسانوں کو لے کے جا رہا ہے. یہ طاغوتی نظام ہے. یہ نظام کی بات ہے. جب تک آپ اپنے یہ 5 پیٹرن جو ہیں یہ اسلام کے مطابق اللہ کے مطابق نہیں کریں گے, آپ کے اعتقاد تو ہو گئے سب کے مسلمانوں کے اللہ کے مطابق, آپ کی اخلاقیات اللہ کے مطابق نہیں ہیں, آپ کی معاشرت, آپ دیکھیں یہ مہندی, یہ پتہ نہیں اب وہ اپٹن بھی نکل آیا, پتہ نہیں کوئی اور شاید 5-7 فنکشن نئے نکل آئے. تو یہ معاشرت میں جتنے رواج جو ہیں اللہ نے بھی تو آپ کو رسم و رواج دیے ہیں نا. فار ایگزامپل اللہ نے کہا آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو آپ خوشی کریں اس کی. کیسے خوشی کریں؟ آپ گوشت پکائیں, اپنے رشتہ داروں نہیں بانٹیں, نہیں رشتہ داروں کو بلائیں. اصل حقیقی کا طریقہ یہ ہے, بلائیں, کھٹے ہو کے کھانا کھائیں, دعوت کریں, پارٹی کریں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے برعکس طاغوت کا کیا نظام ہے؟ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے, آپ شراب لوگوں کو بلائیں, شراب پلائیں, خسرے نچائیں, مجرا نچائیں, کرائیں, ٹھیک ہے نا جی. لائک وائز یہ دونوں نظام پیرلر چلتے ہیں. یہ جو آپ نے خواجہ سرا کی بات کی ہے یہ تو اب نارمل ہو چکا ہے. جب یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ دوستان صاحب میرا سوال یہ ہے کہ سر یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ بیکاز ہمارے علماء کرام یا جو بھی علم کے وارث اگر ہم کہیں, ابھی سو کالڈ کہہ لیں یا جو بھی یہ کلیم کرتے ہیں, جب تک وہی صحیح طریقے سے بات آگے تک نہیں پہنچا رہے تو تب تک تو ہر بندے میں اس کو نا بڑے پازیٹیو انداز میں سوچتا ہوں. میری سوچ مختلف ہے ادر دین دوسرے کے جو لوگ اٹھتے ہیں اور مولویوں پر علماء پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. میں نہیں کرتا. اس کی ریزن پتہ کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس سارے کرائسس کا ذمہ دار میں ہوں, آپ ہیں, مولوی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں علم سے نوازا, اللہ نے ہمیں عقل سے نوازا, اللہ نے ہمیں بلند آئی کیو دیا, انٹیلیجنٹ کوشچن, مہربانی ہے اس کی. تو ہمیں اس ممبر رسول پہ بیٹھنا چاہیے تھا نا. ہم وہاں سے چوری چھپے بھاگ آئے وہاں سے, تو وہ خالی رہا تو کوئی اور آ گیا اس کے اوپر. دیکھیں مولوی نے جو کام مولوی نے کیا وہ اس کی مہربانی ہے. اس نے اذان برقرار رکھی آپ کے مساجد میں, اس نے جماعت برقرار رکھی آپ کی مساجد میں, اس نے لوگ آپ کے بچوں کے کانوں میں اذان, آپ کا جنازہ. عبدالسلام صاحب بہت شکریہ, آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے ہمارے پروگرام کا. انشاءاللہ کل گفتگو کا سلسلہ جو ہے آگے بڑھائیں گے. آپ نے کل کا پروگرام بھی ضرور دیکھنا ہے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.